بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہاں ترقی اور خوشحالی کا سفر جلدی ممکن ہو تاکہ لوگوں کے آنگنوں میں خوشحالی آ سکے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا اسلام آباد میں انتہائی اہم اجلاس ہے۔ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بہت سے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ میاں نواز شریف نے استعفوں کے حوالے سے کچھ تجاویز دی ہیں، جیل بھرو تحریک کی بھی بات ہوئی ہے، لانگ مارچ کی بھی بات ہوئی ہے، اسلام آباد آنے کی بھی بات ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور ضرور ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو۔ اور عالمی ادارہ خوراک نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ محتاط ہو جائیے، آئندہ برس 2021 میں بدترین بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ہماری پوزیشن آئس برگ کے سامنے ٹائٹینک والی ہے۔ دنیا کے 40% لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر کسی کی مدد شاید نہ کی جا سکے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم پہلے 35 ارب ڈالر امداد کی اپیل کر چکے ہیں، اب مزید 4 ارب 30 کروڑ ڈالر درکار ہیں۔ اور بھی انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، آپ کو بتائیں گے۔ پھر آج وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس تھا۔ اجلاس میں بہت سارے فیصلے ہوئے۔ وزیراعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ باتیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر ہم اپنے پروگرام میں آج ایک ایسے کیس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں جسے دائر کیا گیا 20 برس پہلے۔ کچھ 850 افراد نے اس کیس کو دائر کیا۔ بوڑھے تھے، معمر تھے، بزرگ تھے، کچھ بیوائیں تھیں۔ 850 میں سے کوئی 500 کے لگ بھگ لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ انتظار کرتے رہے فیصلے کا، لیکن نہیں ہو سکا، انہیں کوئی فیصلہ نہیں مل سکا، کوئی انتظار نہیں ہو سکا، کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکا، اور اس انتظار کی گھڑیاں ان کے لیے موت کا باعث بھی بن گئیں۔ اور یہ کس طرح کا معاملہ ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ایک مقدس ترین، پاکیزہ ترین اور بہت ہی صاف ستھری حکومت جو ہے، اس کے منصوبوں میں بھی کچھ کرپشن نظر آئی ہے، کچھ بے ایمانی نظر آئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اپوزیشن کا معاملہ، اپوزیشن کا اجلاس۔ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مظہر برلاس صاحب، اپوزیشن کا اجلاس آپ کو پتہ ہے بہت اہم اجلاس آج اسلام آباد میں، اور جو کچھ تجاویز جو اندر کی آئی ہیں سامنے، اس میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی ویڈیو لنک پہ، اور انہوں نے کچھ تجویز پیش کی۔ اس میں جیل بھرو تحریک کی بھی تجویز آئی ہے سامنے۔ جیل بھرو تحریک سے ہی شروع کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ بالکل جی، آج اسلام آباد میں اگرچہ بارش ہے اور موسم بڑا ٹھنڈا ہے، لیکن سیاسی موسم گرم ہے۔ تو تجاویز تو ظاہر ہے آئی ہیں، اور نون لیگ کے کئی اراکین نے اپنے استعفے بھی جمع کرا دیے ہیں اپنی پارٹی کو، اور لانگ مارچ کی بھی باتیں ہوئی ہیں، جیل بھرو تحریک کی بھی باتیں ہوئی ہیں، دھرنے کی بھی باتیں ہوئی ہیں۔ جی، لیکن یہ وہ آپشن ہیں جو اپوزیشن آہستہ آہستہ استعمال کرے گی، اور میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اب کسی سے مذاکرات کے موڈ میں ہے۔ اچھا، بالکل مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے، اور وہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے قائل ہیں، بھیجنا اور چاہتے ہیں۔ بھیجنا چاہتے ہیں، اور میاں نواز شریف نے آج جو استعفوں کا آپشن تھا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جمع کروا دیے جائیں، اور وہ اتحاد کے ظاہر سربراہ ہیں، جی ہاں۔ تو مولانا صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو بھی ماننا ہوں گے اور نون لیگ کو بھی ماننا ہوں گے، باقی جماعتوں کو بھی۔ اب یہ سارے ظاہر ہے زیرک سیاستدان ہیں، ایک عرصے سے اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر سینٹ میں عمران خان کی اکثریت آ گئی تو پھر بہت سی ترامیم نئی آئیں گی اور ان کی ترامیم کو کھا جائیں گی، جو انہوں نے اپوزیشن دور میں اپنے حکمرانی کے دور میں کی ہیں۔ حکمرانی کے دور میں کی تھی۔ اس میں خاص طور پر 18ویں ترمیم جو ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ترامیم ایسی ہیں جس سے وفاق کمزور ہوا، تو اگر عمران خان سینٹ الیکشن جیت جاتے ہیں، ہو جاتا ہے الیکشن، تو وہ ظاہر ہے انہیں پھر آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی،
ورنہ تو عارف علوی صاحب سے آرڈیننس جاری کرانا پڑتا ہے. جی جی بالکل صحیح ہے. آپ آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں اور آپ سینٹ کے اجلاس کی، سینٹ کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بہت دور لگتا ہے. مجھے اس لیے دور لگتا ہے کہ آج مریم نواز بڑی پر امید نظر آئی، اور مریم نواز نے کچھ گفتگو کی. ان سے جب پوچھا گیا بھئی بہت زیادہ مقدمات ہو رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہے آپ کی اپوزیشن اور آپ کو کتنی کامیابی کے امکانات ہیں، تو وہ بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے کچھ گفتگو کی. آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں اور پھر مظہر برلا صاحب کی طرف بڑھیں گے. جی مریم نواز. اس کی ایف آئی آر کوئی کہیں اسٹینڈ نہیں کرتی. پی ڈی ایم میں سارے آپشن فیل ہو رہے ہیں اور کچھ چیزوں پہ کافی ڈسکشنز ہو چکی ہیں اور نتیجہ میرے خیال ہے سامنے آنے کے قریب ہے. آج کی میٹنگ بہت زیادہ اہم ہے انشاءاللہ. یہ جو تحریک ہے اس کو عوام لیڈ کریں گے. یہ عوام کی ریلیف کی تحریک ہے، یہ ان کو مشکلات سے نکالنے کی تحریک ہے. مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی. یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کو گھر بھیج کے دم دے گی. دیکھیے قانون اور آئین اور لیجسٹیمیسی اس حکومت کی سے بہت اوپر کی باتیں ہیں. ان کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. باقی میں کسی بھی حکومتی ترجمان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. جی میں ترجمانوں کی باتوں کا جواب نہیں دوں گی، اور میں ہوں یا نہ ہوں، وہ جو گرفتاریوں کے حوالے سے میرا خیال ہے سوال کیا گیا ہوگا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہوگی، تو میں ہوں نہ ہوں یہ تحریک تو چلے گی اور اس کو عوام ہی لے کے آگے بڑھیں گے. اب یہ رکنے والی نہیں ہے. اب دیکھیے کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ گرفتاریاں ہوں گی جلسے سے پہلے، جی تو آج پتہ چلا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں جی ہاں، اور یقیناً ان لوگوں کو پکڑا جائے گا، یہ ظاہر ہے. گرفتاریاں ہوں گی. اس سے مزید انتشار پھیلے گا، بالکل افراتفری مزید پھیلے گی، اور جو اپوزیشن چاہتی ہے وہ ہو جائے گا. وہی ہوگا، ایسے ہی ہے. دیکھیے اپوزیشن کی تو کوشش ہے کہ افراتفری ہو، انتشار ہو، اور حکومت کے نادان جو مشیر ہیں وہ جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی گرفتار کرو جی، پکڑ لو جی، فلاں کرو جی. تو اس سے تو ظاہر ہے معاملات خراب ہوں گے، معاملات سلجھاؤ کی طرف نہیں جائیں گے. اور مریم نواز نے یہ لاہور میں آج انہوں نے میرے خیال گفتگو کی ہے جب وہ اسلام آباد کی طرف ہاں جی، جب وہ آ رہی تھی میٹنگ کے لیے تو اس وقت وہ کل انہوں نے بڑا بھرپور جو ریلیاں نکالی لاہور میں. بڑی شاندار ریلیاں نکلی ہیں لاہوریے، بہت باہر نکلے ہیں جی بڑے بھرپور انداز میں. نہیں ریلیاں واقعی ان کی بڑی جاندار تھیں. اور میرا خیال ہے انہوں نے وہ امپریشن دور کرنے بھی بات کی ہے جو ترجمان پھر بعد میں کہتے ہیں نا جی وہ بندے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھر کے لائے گئے ہیں، اور یہ وہ انہوں نے بتایا کہ یہ لاہور شہر کے لاہوریے ہیں بھائی، یہ دیکھ لو جو آج ریلیوں میں آ رہے ہیں تو پھر جو اس دن آئیں گے تو پھر یہ نہ کہیے گا کہیں باہر سے آئی ہیں گاڑیاں، یہ لاہور والے لوگ ہیں. ہاں لاہور میں یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو پچھلے 35-40 سال میں مسلم لیگ نون نے لاہور میں بہت کام کیا ہے. لاہور میں ترقیاتی کام بھی ہوئے، لاہور میں نوکریاں بھی تقسیم ہوئیں. لاہور کو ویسے بھی مسلم لیگ نون اپنا شہر سمجھتی ہے. اور یہ جب 85 میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے پہلی دفعہ، تو انہوں نے گوال منڈی لاہور کے بہت سے لڑکوں کو جو ایف اے پاس تھے وہ کسی کو ایس آئی کر دیا تھا، کسی کو نائب تحصیلدار. تو وہ ظاہر ہے ترقی کرتے کرتے کوئی ایس پی بنا ہوا ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر بنا ہوا ہے، تو وہ تو انہی کا ساتھ دیں گے. پھر لاہوریوں کے لیے انہوں نے میٹرو بس سروس شروع کی، اورنج ٹرین شروع کی. خوبصورت شہر بنا دیا، یہ تو ایک سچائی ہے نا. حلیہ بالکل بدلا ہے. اچھا پھر اس سے پہلے جو پرویز الہی صاحب تھے وزیر اعلیٰ، انہوں نے بھی بڑا کام لاہور میں کیا. انڈر پاسز انہوں نے کافی بنائے تھے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ لاہور میں مضبوط پارٹی ہے، لہٰذا مریم نواز جو بھی کر رہی ہیں اپنے والد کے کہنے پر ہی کر رہی ہیں جی. وہ لائن لیتی ہیں وہاں سے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور جلسے سے پہلے وہ ماحول کو گرما دینا چاہتی ہیں تاکہ جلسہ ہو. اچھا اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ نہیں ہونے دینا. اچھا حکومت تو ملتان میں بھی کہتی تھی نہیں ہونے دینا، پھر کورٹ نے اجازت دی تو ادھر بھی کورٹ اجازت دے دے گی، جلسہ تو ان کا ہوگا. اور جب عدالت اجازت دے دے گی پھر کسی کا عمل دخل ہی ختم ہو جائے گا. البتہ یہ جو
साउंड सिस्टम वालों के खिलाफ, कुर्सियों वालों के खिलाफ पर्चे शर्चे दर्ज कर रहे हैं, वो होंगे। और ये तमाम मेन स्ट्रीम लीडरशिप के खिलाफ भी FIRs हो चुकी हैं, और ये साउंड देने वाले, बल्कि ये रेस्टोरेंट वाले, खाना देने वालों, कोई भी जिसकी तरफ जा रहे हैं, इस तरह की भी इतलात आ रही हैं कि वो इनकार कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, और उनको क्योंकि डराया धमकाया जा रहा है, तो वो भी बड़े परेशान हैं। बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले PDM के जलसे की बात हो रही थी, मीटिंग की बात हो रही थी, और जो आगे जलसा होने वाला है उसके हवाले से जो हिकमत अमली तय की जा रही है उस हवाले से बात हो रही थी। उज़मा बुखारी कहती हैं जी मज़हर बल्ला साहब हमने इस्तीफ़े मांगे नहीं हैं, लेकिन मज़ीद इस्तीफ़े आने शुरू हो गए हैं। अफजल खोखर MNA ने, MP सैफुल मुल्क खोखर ने, राना मुनव्वर गौस ने, सरगोदा से MP ने इस्तीफ़े जमा करा दिए। अभी मांगे भी नहीं और इस्तीफ़े आने शुरू हो गए हैं, और जब मांग लिए गए तो फिर तो लगता है इस्तीफ़ों की फ़ाइल पूरी की पूरी आ जाएगी। बिल्कुल जी, उनको अपनी पार्टी पे इत्मीनान है, और उनकी पार्टी के कई लोगों ने इस्तीफ़े दिए भी हैं। और साद रफ़ीक ने तो एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि इन असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। वो ख्वाजा आसफ़ ने भी इसकी हामी भरी है। वो ज़ाहिर है नून लीग एक ग्राउंड तैयार कर रही है सियासी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो जब कहेंगे तो इस्तीफ़े मिल जाएंगे उनको। अच्छा, टेक्निकली क्या होगा ये इस्तीफ़े, ये कब बाकायदा, कब ये असम्बलियों से, आपको क्या लगता है ये कब तक ये मामला होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान को जमा करवाए जाएं, और लॉन्ग मार्च के लिए तारीख़ ये बताई गई है कि आइंदा साल, नया साल जो 2021 का है, उसमें लॉन्ग मार्च शुरू में होगा, साल का आगाज़ लॉन्ग मार्च से होगा। बिल्कुल सही है जी, लॉन्ग मार्च भी होगा, और अपोजिशन का एक ये भी ख्याल है कि धरना होगा। उस धरने के दौरान इस्तीफ़े दिए जाएंगे। अपोजिशन चाहती है कि इस्तीफ़े उस वक्त दें जब ज़िमनी इलेक्शन का टाइम ना हो और सेनेट का इलेक्शन खटाई में पड़ जाए। ठीक है। और कोशिश तो उनकी ये है कि जी ये हुकूमत चली जाए। अब उसमें देखिए कि अगर पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े आ जाते हैं, नेशनल असम्बली में भी इस्तीफ़े आ जाते हैं, तो आधी से ज़्यादा असम्बली इस्तीफ़ा दे देगी, तो यहाँ तो फिर सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। सही। तो ज़ाहिर है अपोजिशन के सारे लोग, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, सब समझदार हैं। वो कच्चा खेल तो नहीं खेलेंगे, पक्का खेल खेलेंगे। घाक पुराने सियासतदान हैं। और अच्छा, ये इन्होंने, इनको जैसे हम पहले वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि मुकदमात बहुत ज़्यादा जारी हैं, और जाहिर है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाए। इन्होंने पहले ही कहा जनाब जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं हम, यानी वो जो मुकदमात से जो डराने वाली बात थी वो उस खौफ से निकाल दिया अपने कारकुनों को, लीडरशिप खौफ से निकाल दिया। दूसरा, जैसे जैसे गिरफ्तारियाँ होंगी सियासी मौसम की गर्मी में इजाफा होगा। और ज़ाहिर है जब आप गिरफ्तारियाँ करते हैं तो फिर इसका मतलब एक तरह लाने जंग होता है। दुरुस्त है। जो भी हुकूमत हो वो करे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, वो सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म तो ये कहते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा कि आप अगर अपोजिशन पुरएतमाद है तो मैं भी इतना ही पुरएतमाद हूँ। आपकी तो आज मुलाकात भी थी, बहुत सारे कुछ जर्नलिस्ट बुलाए गए थे, कुछ वो चुनिंदा किस्म के सीनियर, तो उसमें क्या गुफ्तगू हुई ज़रा बताएं ना। देखिए, उसमें वज़ीर आज़म ने जो इब्तदाइया कलमात कहे वो तो कोरोना से मुतल्लिक़ थे, और उन्होंने कहा कि हमारा आम आदमी इसको सीरियस नहीं ले रहा। फिर उन्होंने ट्रंप की मिसाल दी कि ट्रंप सीरियस नहीं लेता था तो क्या हालत हुई अमेरिका में, 3 लाख से ज़्यादा अफराद वहाँ कोरोना के हाथों मर चुके हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि आप अवेयर करें लोगों को कि भाई एहतियात करें, तो वो तो हम ऑलरेडी करते हैं। ज़ाहिर है उनके साथ सियासी बातें भी हुई। उन्होंने कहा कि जी देखें, इनके पास कोई एजेंडा नहीं, ये इंतशार फैलाना चाहते हैं,
اور بڑے اگر پر اعتماد ہیں تو میں بھی پر اعتماد ہوں۔ جب یہ بات ہوئی کہ آپ نے کیا کیا ہے 2.5 سالوں میں، کوئی اپنی ناکامی بتائیں، کوئی کامیابی بتائیں۔ انہوں نے اپنی ناکامی یہ بتائی کہ ہمیں اقتدار میں آتے ہی IMF کے پاس چلے جانا چاہیے تھا۔ ہم نے 10 ماہ ضائع کیے جس کے نتیجے ہمیں بھگتنا پڑے۔ اور کامیابی میں انہوں نے کہا دیکھیے پاکستان میں پچھلے 50 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا تھا اس سیکٹر میں پانی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا دیکھیے محمد ڈیم اور بادشاہ ڈیم پہ کام شروع ہے، تو پانی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ ڈیم والی انہوں نے اپنی کامیابی بتائی؟ ہاں، اچھا، انہوں نے کہا پھر وہ کہتے ہیں کہ IMF کا ہم پر پریشر ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھائی جائے، لیکن ہم نہیں بڑھا رہے۔ اداروں کا انہوں نے کہا جی دیکھیے ادارے پچھلی حکومتوں نے تباہ کر دیے سارے ادارے، ہم اداروں کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے PIA کی بھی مثال دی اور کئی اداروں کی، تو وہ اور پھر سول سروس جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہم اصلاحات لا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ جو میں نے ہاؤسنگ سیکٹر میں اجازت دی ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کئی انڈسٹریز چل پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے سیمنٹ کی انڈسٹری بہت آگے گئی ہے اور پنجاب میں 8 نئی سیمنٹ فیکٹریاں لگ رہی ہیں، یہ بھی نوید انہوں نے سنائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے شہر بڑھتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگز بنے، جو زرعی زمین ہے وہ ضائع نہ ہو۔ پھر انہوں نے جی وہ جو راوی فرنٹ بن رہا ہے شہر اور جو وندل جزیرہ پہ بن رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بڑے 2 شہر جو ہیں یہ لاہور اور کراچی کا لوڈ بھی ختم کریں گے۔ اور لاہور میں تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایسا بندوبست کروا رہا ہوں کہ راوی میں پانی بھی آ جائے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جو پانی ضائع ہوتا ہے تو اس کو ری سائیکل کر کے پانی کو صاف شفاف بنا کے راوی میں ڈال دیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کتنے بندے تھے ملنے والے؟ کوئی 20 لوگ تھے، اچھا، اور لاہور سے بھی تھے، اسلام آباد سے بھی تھے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں کے تھے یا خالی؟ نہیں، پرنٹ کے تھے۔ اچھا، پرنٹ کے تھے، ہاں، صحیح۔ نام پرنٹ کا ہی تھا۔ بعض لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی آگے تھے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی تو وزیر اعظم نے کہا جی بالکل بلدیاتی الیکشن ہوں گے، لیکن اب سینٹ الیکشن کے بعد کروائیں گے، اور ہم پاپولر ہیں، ان کا یہی خیال تھا۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیے کامیابی میں انہوں نے ایک اور بات بھی گنوائی کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ جاری کیا ہے، اور وہ ہم پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، KP میں کر دیا ہے، تو اس کا فائدہ عام لوگوں کو پہنچے گا۔ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ باہر کیف انہوں نے کہا جی میں تو اپوزیشن سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں، مذاکرات بھی چاہتا ہوں، لیکن وہ انتشار چاہتے ہیں۔ میں تو اسمبلی میں 1 گھنٹے کے لیے جواب بھی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن میں جب بھی اسمبلی میں جاتا ہوں تو وہ شور ڈالتے ہیں، ہوٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ماحول ایسا نہیں رہنے دیتے کہ میں بات کر سکوں۔ تو آج انہوں نے کچھ باتیں ظاہر ہے اپنی حکومت کی خامیاں بھی ڈسکس کی، اچھا، اور خوبیاں بھی۔ خامیاں میں تو انہوں نے کہا جی دیکھیے اب یہ نیب کو ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں، تو نیب کا چیئرمین تو انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور جتنے کیسز بنے وہ ہم نے نہیں بنوائے۔ ہم نے ایک کیس صرف بنایا شہباز شریف کے خلاف، منی لانڈرنگ کا،
باقی یہ سب پرانے کیس ہیں۔ جی مظہر برلا صاحب اس اجلاس کے اندر کی کہانی بتا رہے تھے جس میں چند چنیدہ صحافیوں کو آج بلایا گیا تھا، وزیراعظم سے ملاقات کروائی گئی تھی اور وزیراعظم نے بتایا کہ نیب، آپ نے سن لیا کہ نیب کے معاملات ہمارے نہیں ہیں، بجلی پہ دباؤ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا وہاں موجود کسی شخص نے ان کو بتایا کہ نہیں کہ 5 بار بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور IMF کے خلاف آپ ہی کی تقریریں آن دا ریکارڈ ہیں، اور نیب کے حوالے سے بھی آپ ہی کے وزیر مشیر کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے وزیراعظم کے صحافیوں سے ملاقات کے دوران اندر کیا ہوا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو کہانی سناتے ہیں اس مقدمے کی جو 1997 میں دائر ہوا اور آج 2020 میں بھی لوگ جو ہیں اس کے منتظر ہیں، اور یہ مقدمہ تقریباً 850 کے قریب لوگوں نے دائر کیا، اس سے 850 لوگ جو ہے متاثر ہوئے، لیکن ان 850 میں سے کوئی 500 کے لگ بھگ لوگ مر چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اور 200-250 لوگ رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک بھی وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ خدا کرے ان کی سنوائی ہو جائے اور ان کو کوئی نہ کوئی انصاف مل جائے۔ یہ مقدمہ ہے HBL حبیب بینک لمیٹڈ کے ان پینشنرز کا جن کو قومیائے جانے کے بعد، حبیب بینک آپ کو پتہ ہے پہلے ایک سرکاری ایسٹ تھا، اس کے بعد جب نجکاری ہوئی تو ان کی پینشنرز کا مسئلہ ہے، اور ان پینشنرز کو انہوں نے خود اڈاپٹ کیا کہ ہم پینشن لیں گے، لیکن اس کے بعد ان کو 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ملا، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے سینئرز، نائب صدر اور مینیجرز کے عہدوں پہ موجود تھے، آج 6,000-7,000 پینشن لینے پہ مجبور ہیں، اور ابھی تک ان کی کسی لیول پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ 96 میں 92 میں ریٹائر ہوئے ہیں، آپ ان کی عمر کا اندازہ لگا لیجئے، کوئی 84 سال کا ہوگا، کوئی 86 سال کا ہوگا، لیکن مظہر برلاس صاحب ان کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ جس معاشرے میں بزرگوں کے ساتھ یہ کیا جائے وہاں کیا کہا جائے؟ یہاں 2 باتیں ہیں علی رضا علوی صاحب۔ ایک تو جب اس بینک کی نجکاری ہوئی تھی، جو بھی حکومتی ٹیم ان سے مذاکرات کر رہی تھی ان کو یہ باتیں اس ایگریمنٹ میں شامل کروانی چاہیے تھی کہ جو ملازمین ریٹائرڈ ہوں گے آپ ان کو اس طرح بینیفٹس دیں گے۔ صحیح ہے۔ تو ہمارے نجکاری کرنے والوں نے 92 میں کی یا 91 میں کی، اگین میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت، تو انہوں نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا جو ورکر یا ملازمین کے فائدے نہیں، میں ایک بات کو تھوڑی سی تصحیح کر دوں، یہ 1991 میں SCMR سپریم کورٹ کا 1040 نمبر IA شیروانی کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو شخص جب ریٹائر ہوگا تو جو قوانین اس وقت نافذ ہوں گے اسی پر اس کا عمل درآمد ہوگا۔ یہ لوگ جب ریٹائر ہوئے ہیں تو اس وقت حبیب بینک سرکاری ایسٹ تھا، اس کے 1-1.5 سال بعد حبیب بینک جو ہے وہ پرائیویٹ ہوا، تو یہ آلریڈی ایک ڈیسیژن موجود ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس بات کی ان کو گارنٹی دی تھی۔ پھر یہ وفاقی محتسب کے پاس گئے، وفاقی محتسب سے پھر وہ اپیل ہوئی، پھر وہ معاملہ صدر کے پاس گیا، پھر صدر کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گیا، یعنی یہ رولنگ سٹون بنے ہوئے ہیں ابھی تک، لیکن ان کو پینشن میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ملا۔ تو یہی میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ جس حکومت نے نجکاری کی اس نے ان کو باندھا نہیں، ان کو باندھنا چاہیے تھا۔ دوسرا جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ معاشرے میں جرائم یا زیادتی ختم ہو جاتی ہے جب فوری انصاف ملتا ہے۔ صحیح۔ تو جیسا آپ نے بتایا کہ 500 بندہ تو ویسے ہی دنیا سے چلا گیا، جی، اس انتظار میں کہ ہمیں کوئی مل جائے کچھ، تو جو 200 زندہ ہے اس کو بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے والی بات ہے جو ان کو پینشن مل رہی ہے۔ تو اس پہ ہم حبیب بینک کی انتظامیہ سے بھی کہتے ہیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی کہتے ہیں، بینک آف پاکستان سے بھی، اور پاکستان کی وزارت خزانہ جو ہے اس سے بھی، اور صدر مملکت سے بھی کہ وہ بے مہربانی کہ فرمائیں جناب والا یہ کورٹ کا ڈیسیژن ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ اور اگر انصاف اتنی تاخیر سے ملنا ہے کہ وہ بیچارے انتظار کرتے کرتے مر گئے تو ایسے انصاف کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح ہے۔ ہم تو سپریم کورٹ سے بھی یہ استدعا کرتے ہیں
کہ جناب والا اپنے فیصلے پر تو عمل درآمد اور کروائے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ HBL جو ان کے پینشنز فنڈ کا جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس میں سے ایک بار مبینہ طور پر ان لوگوں کے بقول ایک دفعہ 7 ارب روپے اور ایک دفعہ 14 ارب روپے منافع کما کے سائڈ پہ ڈال چکا ہے کہ یہ ہمارا منافع ہے، لیکن ان غریبوں کو کچھ نہیں دیا. اور یہی معاملہ PTCL کے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. وہ بھی 40,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح رول رہے ہیں، کیسز ہیں عدالتوں میں، دھکے کھا رہے ہیں، لیکن وہ سوشل سیکیورٹی جو ریاست کی ذمہ داری، ملک کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہ کوئی پوری کر نہیں رہا. تو پوری کرنی چاہیے. جی اب دیکھیں آج بات وزیر اعظم نے اسٹیل مل کی تو اس میں یہ ہے کہ اسٹیل مل سے جتنے ورکرز نکلے ہیں ان کو معاوضہ مل رہا ہے پورا، صحیح ہے. اور ان کا ظاہر ہے پینشن کا بھی کوئی نظام ہوگا. آپ کسی کا حق نہ ماریں. ٹھیک ہو گیا. آپ اگر کسی کو اس کے حق کے مطابق تنخواہ پینشن دے دیتے ہیں ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی بات ہے. عالمی ادارہ خوراک نے خبردار کیا ہے کہ محتاط ہو جائیے، آئندہ برس 2021 بہت بدترین صورتحال پیدا ہو رہی ہے. دنیا کے 40% لوگ متاثر ہو جائیں گے اور 12 ممالک میں قحط اور فاقہ کشی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. یعنی 2020 سے ہم نے جان چھڑائی کورونا کے موسم اور ایک مہینے کے بعد 21، بلکہ اس میں مہینہ تو یہ چل رہا ہے. ہاں چند دنوں بعد 21 آ جائے گا اور 21 میں آپ خوراک کی کمی کی نوید سنا رہے ہیں. جی جناب. تو جناب غربت کے والا نیچے لوگ بہت زیادہ چلے جائیں گے. آج سے کم از کم حکومت پاکستان آج سے سوچنا شروع کر دے کہ وہ اپنے کسان کو کس طرح سہولت دے سکتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اناج جو ہے اگایا جا سکے اور کم از کم اپنے لوگوں کی ضروریات تو پوری کی جا سکے نا. یہ کہتے ہیں جی 821 ملین لوگ غربت سے متاثر ہوں گے، لیکن 147 ملین لوگوں کی زندگی بدترین ہو جائے گی. ہاں تو ایسی زندگی سے دیکھیے، زندگی میں سکون ہو، چارم ہو، پھر زندگی ٹھیک رہتی ہے. اور زندگی اگر دکھوں کی نگری ہے تو ایسی زندگی کا کیا. اور ایک جملہ جناب BRT کے اوپر بھی 2 ارب 70 کروڑ 47 لاکھ کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں. یہ تو بڑا نیک پاک گورنمنٹ کے مقدم تو معاملہ تھا سرکار، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے. نہیں تو اس میں نیک پارسا والی بات نہیں ہے جی. بہت سے لوگ کرپٹ ہیں، ہم معاشرے میں سنتے ہیں رشوت کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں، ٹرپل ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ لوگ انوالو ہوں گے اور حکومتی لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے. جب میرا آپ کا احتساب ہو رہا ہے تو ان کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. جی احتساب سب کا ہونا چاہیے اور بلا تاخیر ہونا چاہیے اور بلا تخصیص ہونا چاہیے. جو بھی چور ہے، جو بھی کرپٹ ہے، جو بھی بدعنوان ہے، جو بھی اس ملک کو نوچنے کی، کھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس ملک کے خزانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جیبیں بھرتا ہے اور اپنی نسلوں کی تو فائدہ سوچتا ہے اور اس ملک کے بچوں کی نسلوں کا نہیں سوچتا، اس کا احتساب ہونا چاہیے. آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.